السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے موقع سوال کر سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس بات کا ذکر قرآن حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، جیسے کہ داڑھی، تو ہم اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہیں، یا ہم سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چونکہ قرآن میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کا یا سنت کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ تو ہم اس کی حدیث کی روایات میں مطلب میں نے آپ کی کافی بیان سنے، اس میں آپ اس میں تفصیلاً عرض کریں کہ اس میں یہ ایسے آیا ہے یا یوں، تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے سیدھا سیدھا کہ چونکہ قرآن میں یہ سرے سے ہے ہی نہیں تو ہم اس کو نہیں لے سکتے، یا ہم ان حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ جس میں ایسا حکم بیان ہوا جو کہ قرآن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی ہماری۔ اس لیے کہ دین اصلاً سنت سے منتقل ہوا ہے، قرآن سنت کے بعد ہے نہ کہ اس سے پہلے۔ اللہ کے پیغمبر پہلے آئے، پے در پے انہوں نے آ کے دین کی تعلیم دی، وہ تعلیم صدیوں میں بلکہ ہزاروں سال میں لوگوں کو منتقل ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اسی تعلیم پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ نے اسی تعلیم کے مطابق ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج و عمرہ کے مناسک سکھائے۔ یہ سنت ہے، یہ قرآن سے پہلے ہے۔ قرآن اس کی تصویب کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کی تاکید کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن اور سنت دونوں زیر بحث ہوتے ہیں، اور دین کا ماخذ صرف قرآن نہیں ہے، وہ اصلاً محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے کہ جس کی اطاعت، جس کی اتباع کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کا پیغمبر ہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس وجہ سے پیغمبر کی نسبت سے جو بات بھی ہوگی اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ تو سنت اور قرآن دین کا ماخذ ہے، صرف قرآن تو جواب میں کہا ہی نہیں جا سکتا۔ البتہ حدیثوں میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ ان سے دین میں نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا۔ وہ جو پہلے سے قرآن اور سنت میں دین موجود ہے اس کی کوئی تشریح کر دیتی ہیں، وضاحت کر دیتی ہیں، اطلاق بیان کر دیتی ہیں، ان کا دائرہ یہ ہے، اس سے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی بات وہ ہمارے بیان ہوئی ہے، ہمارے کیا بات پیغمبر کا دیا ہوا علم ہے، جی۔ اس سے ہم بے اتنائی کیسے برت سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ یعنی آج کے زمانے میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو جائے تو اس سے بے اتنائی مشکل ہو جاتی ہے، تو خدا کے آخری پیغمبر کے علم سے کیسے کریں؟ بہت شکریہ سر۔ میرے نزدیک جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔